سال ہجری کے اعتبار سے پیچھے جائیے 10 ہجری نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج ادا فرمایا۔ میرے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو حج ادا فرمایا تھا، اس میں وقوف عرفہ 9 ذی الحجہ کو تھا، اور نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اپنے حج مبارک میں ایک انتہائی اہم خطبہ عطا فرمایا، جس خطبے کو حجۃ الوداع کا خطبہ کہا جاتا ہے۔ میرے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے حج کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ پورا واقعہ موجود ہے احادیث کی کتب میں۔ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ اس اجتماع میں تقریباً 1,24,000 یا 44,000 صحابہ اکرام، صحابیات اکرام موجود تھی۔ میرے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب احرام باندھ کر تکبیرات کہتے ہوئے مکہ المکرمہ پہنچے، میرے محبوب علیہ السلام اونٹنی پر سوار تھے۔ قصوہ آپ کی اونٹنی کا نام ہے، اور میرے محبوب علیہ السلام نے بلند آواز سے تکبیر پڑھی، اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میرے محبوب علیہ السلام یہ صدائیں بلند کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ 2 طرح کے صحابہ تھے، جنہوں میں سے بعض نے صرف حج کی نیت کی تھی، وہ عمرے کو بھی نہیں جانتے تھے، اور بعض نے عمرے کی نیت کی۔ میرے محبوب علیہ السلام کعبے میں داخل ہوئے، آقا کریم علیہ السلام نے رکن کا بوسہ دیا، اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے طواف کعبہ کے 7 چکر مکمل فرمائے، جن میں سے 3 چکر میں آپ علیہ السلام نے رمل فرمایا۔ یعنی رمل یہ ہے کہ اکڑ کے بازو کھول کے پنجوں کے بل چلا جائے۔ 4 رکعت میں 4 جو چکر تھے، اس میں آپ علیہ السلام نے معمولی چال چلی۔ پھر آقا کریم علیہ السلام مقام ابراہیم پر تشریف لائے۔ آقا کریم علیہ السلام نے 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پر ادا فرمائی۔ ایک رکعت میں آپ علیہ السلام نے قل یا ایھا الکافرون پڑھا، دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھا۔ پھر آقا کریم علیہ السلام رکن کے پاس لوٹ کر آئے، فاستسلمہ، آقا کریم علیہ السلام نے استلام فرمایا۔ ثم خرج من الباب الى الصفا، میرے محبوب علیہ السلام پھر وہاں سے چلے، صفا پہاڑی پر پہنچے، اور پھر جب آقا کریم علیہ السلام صفا پہاڑی کے قریب ہوئے تو آپ نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ پڑھی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے صفا سے ابتدا فرمائی اور مروہ تک
آقا کریم علیہ السلام نے 7 چکر مکمل فرمائے. پھر آقا کریم علیہ السلام قبلے کی جانب کعبے کی طرف متوجہ ہوئے. آقا کریم علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت، اس کی تکبیر کو بیان کیا اور فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. پھر آقا کریم علیہ السلام میرے محبوب علیہ السلام نے جب یہ چکر مکمل فرما لیے، میرے محبوب علیہ السلام نے اس کے بعد یہ چکر فرمانے کے بعد فرمایا کہ ہم نے جو پہلا کام کیا اور لوگ وہاں جب پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ جو ہدی نہیں لائے وہ عمرہ قرار دیتے ہیں، لہذا تم میں سے جس نے اپنے ساتھ قربانی نہیں لائی وہ احرام کھول دے اور اسے اپنا عمرہ بنا لے. آقا کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا. پھر آقا کریم علیہ السلام نے دوبارہ حج اور عمرے کے لیے احرام باندھا. اب آگے آئیے، نبی کریم علیہ السلام 8 ذی الحجہ کو آقا کریم علیہ السلام عرفات کی طرف جب روانہ ہوئے، آقا کریم علیہ السلام میدان عرفات میں پہنچے. مقام نمرہ میں یا نمرہ میں آقا کریم علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا. آپ علیہ السلام نے وہیں پڑاؤ فرمایا. آپ کی اونٹنی مبارک قصوہ جس کا نام تھا اس پر کجاوا کس لیا گیا. آپ بطن وادی میں تشریف لائے اور آقا کریم علیہ السلام نے لوگوں سے خطاب فرمایا. یہ میں حدیث مبارکہ کا مختصر کروں، یہ طویل حدیث مبارکہ ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے آج کے دن 1331 سال قبل میدان عرفات میں ایک خطبہ جمعے کے دن عطا فرمایا تھا جو آئین اسلام میں بڑی اہمیت کا حامل ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے اس خطبے میں بڑی اہم چیزوں کا ذکر کیا. آج انہی میں سے چند ایک باتیں میرے محبوب علیہ السلام کا خطبہ جو حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے، اس کی چند ایک باتیں آج ہم سنیں گے. اور مسلمانوں غور کیجئے گا کہ آقا کریم علیہ السلام کا یہ خطاب ہمارے لیے بھی ہے. میرے محبوب علیہ السلام کا ارشاد قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے جب لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث طیبہ، آپ علیہ السلام نے مفہوماً عرض کرتا ہوں پوچھا آج کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے. پھر میرے محبوب علیہ السلام نے یہ تاکیداً ذکر فرما کر فرمایا ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، دوسری حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے مال، تمہارے خون، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح آج کے دن اس مہینے میں، اس شہر میں، اس مقام پر جس طرح جو حرمت ہے، جو تکریم ہے، جو عزت ہے، اسی طرح تمہاری جانیں، تمہارے مال، تمہارے خون، تمہاری عزتیں بھی ایک دوسرے پر حرام ہیں. یعنی ان کی تکریم، ادب، احترام ایک دوسرے پر لازم ہے. سامعین محترم، یہ خطبے کا پہلا حصہ ذرا غور کیجئے گا.
فرمایا ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کا خون، ایک مسلمان کا مال دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن یعنی یوم عرفہ کے دن ماہ ذی الحجہ میں مکہ المکرمہ میں میدان عرفات میں جو تکریم اور عزت اور افضلیت ہے، فرمایا اسی طرح مسلمان کی عزت، جان مال کی عزت اور تکریم ہے۔ ایک اور حدیث طیبہ میں آیا، میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مفہوماً عرض کرتا ہوں، فرمایا کعبہ تیری بڑی عظمت ہے، شان ہے، مقام ہے، مگر ایک بندہ مومن کی تکریم، عزت، فرمایا تجھ سے بھی بڑھ کر ہے۔ آج ہم مسلمان دیکھیں، دوسروں کی عزتوں سے کھیلنا، ان کے اموال سے کھیلنا، یہ ہمارا محبوب مشغلہ بن گیا ہے۔ جس کو چاہو جہاں چاہو بے عزت کر دو، جہاں جس کو چاہو جس کے خلاف جو کہہ دو، جو دل میں آئے اس کے خلاف اگل دو۔ اور اس فتنے کی موجودہ صورتحال سوشل میڈیا ہمارے سامنے ہے۔ نیک سے نیک ہو، متقی پرہیزگار سے پرہیزگار ہو، لوگ اس کی پگڑیاں اچھالنے میں بھی دیر نہیں کرتے، اس کے خلاف اس کی عزت کو پامال کرنے میں دریغ نہیں کرتے۔ ایک مومن کی عزت جس طرح اس ماہ ذی الحجہ میں 9 محرم والے دن مکہ المکرمہ میں میدان عرفات میں جمعے والے دن محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس دن اس طرح تحریم ہے، تکریم ہے، حرمت ہے، عزت ہے، مقام ہے، فرمایا اسی طرح ہر مومن کی عزت، اس کی جان، اس کے مال کی تکریم ہے۔ پھر میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج ساری چیزیں جو دور جاہلیت کی ہیں، جو دور جاہلیت کی رسمیں ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج ساری میں اپنے قدم کے نیچے رون ڈالتا ہوں۔ دور جاہلیت کی جو رسمیں ہیں، جو رواج ہیں، میں آج کے دن میں وہ سب ختم کرتا ہوں اور اپنے پاؤں کے نیچے انہیں رونتا ہوں کہ اب جاہلیت والی اسلام میں کوئی بات نہیں ہوگی، اب جاہلیت والی کوئی بات اسلام میں نہیں ہوگی۔ پھر میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ دور جاہلیت کے سارے خون کے تقاضے میں ختم کرتا ہوں، اور فرمایا سب سے پہلے میں اپنوں کا خون ختم کرتا ہوں، اور وہ ابن ربیہ بن ابن حارث ہے جو محبوب علیہ السلام کے چچیرے بھائی تھے۔ سب سے پہلے آپ نے ان کے خون کے تقاضے کو ختم کیا کہ دور جاہلیت کی جو لڑائیاں ہیں، جو جنگیں ہیں، فرمایا میں ان سب کو ختم کرتا ہوں۔ پھر میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا وَأَوَّلُ رِبًا أَدَعُ، فرمایا آج کے دن میں سود جیسی لعنت کو ہمیشہ کے لیے ختم کرتا ہوں، آج کے بعد کوئی سودی لین دین نہیں ہوگا۔ فرمایا سب سے پہلے میں اپنے چچا حضرت عباس کے سود کو ختم کرتا ہوں کہ دور جاہلیت میں انہوں نے جن جن کو قرض دیے ہوئے تھے وہ سارے سودی قرضے میں آج کے دن اعلان کرتا ہوں کہ ختم کرتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے محبوب علیہ السلام نے حجۃ الوداع پر یہ جو آخری خطبہ 1,24,000 کم و بیش صحابہ سے فرمایا تھا اور قیامت تک کے لیے اس پر گواہ بنایا تھا، فرمایا سود کے لین دین ہمیشہ کے لیے ختم۔ مگر آج ہمارے معاشرے میں سودی لین دین عام ہے، بینکوں میں اکاؤنٹ بڑے پڑے ہیں لوگوں کے جو سارا سودی پیسہ لیتے ہیں، سود پر کاروبار کرتے ہیں۔ حدیث طیبہ میں آیا کہ کوئی شخص اگر اپنی ماں سے غلط کام کرے، فرمایا 70 درجے ہیں سود کے، گناہ کے، اور ان میں سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ فرمایا اس قدر غلیظ ترین یہ سود گناہ ہے، مگر ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ سود کو کوئی سود ہی نہیں سمجھتا،
میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگو میں تمہیں عورتوں کے معاملات میں اللہ سے ڈراتا ہوں کہ عورتوں کے معاملات میں اللہ سے ڈرو، ان کے حقوق ادا کرو، ان کے حق ادا کرو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ نے انہیں تمہاری امان میں دیا ہے اور یہ اللہ نے ان کی شرمگاہوں کو تمہارے لیے حلال فرمایا ہے۔ فرمایا تمہارے ان پر یہ حقوق ہیں کہ تم ان کے بستروں کو پامال نہ کرو، جیسے تمہیں ناپسند ہے اسی طرح اپنی بیویوں سے بھی خیانت نہ کرو۔ جس طرح تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی کے بستر پر کوئی اور نہ آئے، اسی طرح تم بھی کسی غلط جگہ پر اپنے آپ کو پیش نہ کرو۔ جس طرح تم اپنی بیوی کے معاملے میں غیرت مند ہو، اسی طرح خود بھی اس بیوی کا حق کسی اور کو دینے میں غیرت مندی کا مظاہرہ کرو۔ پھر میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر عورتیں نافرمانی کریں تو انہیں جو ہے وہ ہلکی ضرب مارو، اور پھر فرمایا کہ اللہ نے بھلائی کے ساتھ ان عورتوں کی روزی، کپڑا اور مکان تم پر لازم کیا ہے۔ آج عزیزان من لوگ عورتوں کے حقوق کا نام لے کر بے حیائی کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام کا یہ خطبہ شاہد ہے کہ آپ علیہ السلام نے کس طرح عورتوں کو تحفظ عطا فرمایا، اور آج کے اس معاشرے کا فرد یہ سمجھتا ہے کہ وہ چاہے کہیں بھی گند میں منہ مارتا رہے، اس کی گھر کی خواتین پاک دامن رہے، تو انہیں یہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں بے حیائی سے دور رہیں تو تمہیں خود بھی پہلے بے حیائی سے دور ہونا پڑے گا۔ امام شافعی کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں زنا ایک قرض ہے، جو کرے گا اس کی گھر کی کوئی عورت اس قرض کو اتارے گی۔ اگر اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت کو پیار ہے اور انہیں تحفظ دینا چاہتے ہو، فرمایا دوسرے کی ماں بہن بیٹی کو تحفظ دینا سیکھو۔ فرمایا جس طرح تم اپنے معاملے میں غیرت کا مظاہرہ کرتے ہو، دوسروں کے معاملات میں بھی اسی طرح غیرت ایمانی کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ پھر میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اور چیزوں کا ذکر فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو تمہارا باپ ایک ہے، تمہارا دین ایک ہے۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی آجامی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی سیاہ پر، اور کسی سیاہ کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگوں سنو، رب کے ہاں عزت والا، تکریم والا، مقام والا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو خشیت الہی رکھنے والا ہے، جو رب کے خوف کو دل میں جگہ دینے والا ہے۔ فرمایا اللہ کے ہاں اسے مقام حاصل ہے، کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ سامعین محترم، میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے اس خطبے کا اگلا حصہ ہے غلاموں کے حوالے سے، نوکروں کے حوالے سے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے انہیں تمہاری ملک میں دیا ہے، فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اپنے ماتحت کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جیسا تم کھاتے ہو ویسا انہیں کھلاؤ، جیسا تم پہنتے ہو انہیں بھی ویسا ہی پہناؤ۔ سامعین محترم، میرے محبوب علیہ السلام کا یہ فرمان قیامت تک آنے والے ان مزدوروں کے حقوق کا تحفظ ہے کہ آج جو ہمارے ہاں ظلم و زیادتی ہوتی ہے، آج ہمارے ہاں اپنے ماتحت کو جس طرح دبایا جاتا ہے، جس طرح اس کے حقوق کی پامالی کی جاتی ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے غلاموں کے بارے میں فرمایا جیسا خود پہنتے ہو ویسا انہیں پہناؤ، جیسا خود کھاتے ہو ویسا ہی انہیں پہناؤ۔ ذرا ایمان سے سوچئے گا، آج ہمارے ماتحت کام کرنے والے کی حالت کیا ہوتی ہے،
جو اپنی زندگی کے 20-20 30-30 سال دے دیتا ہے، اس کے گھر کی حالت یہ ہوتی ہے کہ گھر کا خرچہ چلانا بھی مشکل ہوتا ہے۔ آج ہم اپنے ماتحت کے ساتھ جو ظلم کرتے ہیں، میرے محبوب علیہ السلام کا یہ فرمان ان سرمایہ داروں کے لیے بھی ہے جنہیں رب نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو وہ اپنی دولت کا استعمال درست کریں، جن کی وجہ سے ان کی دولت میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کے صحیح حقوق کو ادا کیا جائے، ان کے حقوق کو ادا کیا جائے۔ سامعین محترم، میرے محبوب علیہ السلام نے یہ جو خطبہ ارشاد فرمایا، آقا کریم علیہ السلام نے اس میں ختم نبوت کا اعلان بھی فرمایا۔ فرمایا لوگو سنو، یاد رکھو، اب کے بعد شاید میری ملاقات تم سے نہ ہو سکے، میری ان باتوں کو غور سے سنو اور انہیں یاد رکھو، اور جو یہاں شاہد ہیں، موجود ہیں، جو یہاں نہیں ان تک یہ باتیں پہنچا دو۔ میرے محبوب علیہ السلام نے جب یہ خطبہ ارشاد فرمایا، پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ، اے لوگو میں تم ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں، لَن تَضِلُّوا، میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ کتاب اللہ کی کتاب میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، جو ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ فرمایا اسے مضبوطی سے تھام لینا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ آج مسلمان قرآن سے دور ہے، گھروں میں پڑے پڑے غلاف پر گرد تو جم جاتی ہے، ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ مسجدوں میں الماریوں میں قرآن بڑے پڑے ہیں، ہم قرآن کی قسمیں تو فوراً اٹھا لیتے ہیں، مگر قرآن کھول کر پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم ثواب کے لیے قرآن مسجد میں لا کر رکھ تو دیتے ہیں، مگر گھر میں 2 آیتیں 2 رکوع روزانہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت تھا، مگر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز سے حامل قرآن ہو کر، اور ہم زمانے میں خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج مسلمانوں کی جو ذلت کا سبب ہے وہ قرآن سے دوری ہے۔ پھر میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، فرمایا لوگوں سنو، قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا۔ اے لوگوں سنو، میرے بارے میں پوچھا جائے گا، قد بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ اللہ کے احکامات تم تک پہنچا دیے؟ فما انتم بقائلین، تو اے لوگوں بتاؤ تم کیا کہو گے، کیا جواب دو گے؟ قالوا نشہد انک قد بلغت، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ اللہ کے حضور گواہی دیں گے کہ آپ نے سب کچھ پہنچا دیا، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، آپ نے ہمیں نصیحت تام فرما دی۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی انگلی کو بلند فرمایا اور فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، فرمایا اللہ گواہ ہو جا، اے اللہ گواہ ہو جا، اے اللہ گواہ ہو جا۔ پھر میرے محبوب علیہ السلام نے حضرت بلال کو اذان دینے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت بلال اذان دیتے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام نے میدان عرفات میں ظہرین ادا فرمائی۔ سامعین محترم، یہ خطبے کی چند ایک باتیں تھیں جو آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں نصیحت فرمائی، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے موضوعات ہیں جن کو مزید بیان کرنا تھا، لیکن بات یہاں روک کر میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک حصہ یہ ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سنو، یاد رکھو، تمہیں رب کے حضور پیش ہونا ہے، تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کیا جانا ہے۔ اے لوگوں گواہ ہو جاؤ کہ تم سے اللہ قیامت کے دن تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ آج آقا کریم علیہ السلام کی یہ نصیحتیں، میرے محبوب علیہ السلام کا یہ واعظ، آقا کریم علیہ السلام کا یہ خطاب، آقا کریم علیہ السلام کا یہ خطبہ امت مسلمہ بھلا چکی ہے۔ آج امت مسلمہ اسے بھول چکی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں برائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں، سستی کاہلی بڑھتی جا رہی ہے، مسجدیں ویران ہوتی جا رہی ہیں۔ سامعین محترم، یاد رکھیے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے حق ادا کر دیا۔ آج کے دن ہی 9 ذی الحج عرفہ کے مقام پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی
کہ آج کے دن دین کمپلیٹ ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، اور رب نے دین بطور اسلام انتخاب فرما لیا، اور رب نے ساری نعمتیں تمام فرما دی تھی۔ مسلمانوں، ہمیں رب نے اسلام کی دولت عطا کی ہے، مگر ہم اس دولت کی قدر نہیں کر رہے، ہم اس دولت کی قدر نہیں کرتے، ہم دین اسلام کو پامال کرتے ہیں، دین اسلام کی جڑوں کو ہم خود کھوکھلا کر رہے ہیں۔ ہمارے اعمال سستی اور کاہلی کی وجہ سے شیطان کے بندے بنتے جا رہے ہیں۔ ہاں، ہم شیطان کے بندے بنتے جا رہے ہیں کہ جو شیطان کا کہا مانتا ہے، جو شیطان کے راستے پر چلتا ہے۔ رب نے فرمایا ان عبادی لیس لک من الامر، سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا تھا شیطان جو میرے بندے ہوں گے وہ کبھی تیری بات نہیں مانیں گے، وہ کبھی تیرے راستے پر نہیں چلیں گے، کبھی تیرے بہکاوے میں نہیں آئے گے۔ تو لوگوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ آج ہم کل قربانیاں کریں گے، جانوروں کو ذبح کریں گے، کاش ہم اپنے اندر کے نفس کو ذبح کر دیں، کاش ہم اپنے اندر کی سستی کو لٹا کر ذبح کر دیں، کاش ہم بے حیائی کے اس گناہ کے ارتکاب کو ذبح کر دیں، کاش ہم اسلام سے بغاوت کو ذبح کر دیں، کاش ہم اسلام کے خلاف اٹھنے والے اپنے ہر عمل کو بکل ذبح کر دیں۔ جس طرح جانوروں کے گلے پر چھری چلائی جانی ہے، اسی طرح اپنی سستی کو بھی ذبح کر دیں، اپنے اندر کے شیطان کو بھی ذبح کر دیں، اور اللہ کے لیے خالص ہو جائیں، اللہ کے دین کی طرف لوٹائیں، اللہ کے گھروں کی طرف لوٹائیں۔ خدا را اس نعمت کی قدر کیجئے۔ یہ محبوب علیہ السلام کی چند نصیحتیں ابھی بہت ساری باقی ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی بیان ہوں گی، ان باتوں کو ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔